دے رہا ہوں، کچھ پیسہ دے رہا ہوں، وہ پیسہ میں نے اس سے لے لیا، وہ سامان میں نے اس سے لے لیا، اور اسی سامان سے کچھ چیزیں خرید کر میں نے آپ کو دے دی، اور آپ نے اس چیز کو کھا لیا۔ ابو بکر کا غلام تھا، زمانہ جاہلیت میں کہانت گڑی تھی۔ کہانت سمجھ رہے نا؟ کوئی انسان آ گیا اور کہتا کہ میری قسمت معلوم کرو کہ میری کہاں شادی ہوگی، کشیر گاؤں میں ہوگی کہ تالبونا میں ہوگی کہ جنگلہ میں ہوگی، یہ کہانت ہوتا ہے، کہانت ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے کہہ دیا تھا ابو بکر کا غلام نے کہ تمہارا بیٹا ہی پیدا ہوگا، فلاں جگہ پہ تمہاری شادی ہوگی، اور خدا کا کرنا ایسا تھا، ایشور کا کرنا ایسا تھا، اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ان کا بیٹا ہی پیدا ہو گیا۔ اب یہ آدمی سوچا اس نے تو کہا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا، اب خوشی کے چوٹ میں خوشی کے مارے کچھ لا کر اس کو دے دیا، اور وہی چیز لا کر ابو بکر صدیق کو پیش کر دیے، اپنے آقا کو پیش کر دیے، اپنے مالک کو پیش کر دیے، اور ابو بکر نے اس کو کھا لیا۔ جیسے ابو بکر کو یہ معلوم ہوا کہ یہ کہانت کی واضح کہانت کا روپیہ کہانت کا سامان ہے، ابو بکر نے اپنی انگلی کو حلق کے اندر ڈالا اور جتنی چیزیں کھائی تھی تمام چیزیں قے کر کے نگال دیا، قے کر کے اگال دیے، نگالا نہیں بلکہ اگال دیے میرے پیارے ساتھیوں، اور قے کرتے رہے، اپنی انگلی کو حلق کے اندر ڈالتے رہے، یہاں تک کہ جتنی چیزیں کھائی تھی وہ چیزیں اگل نہ گئی ہو، نکل نہ گئی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کبھی کہا تھا کہ ابو بکر جنتی ہے، میرے پیارے ساتھیوں جو انسان جنتی ہے پھر بھی حرام کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کیا، حرام کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کیا۔ ہم اور آپ حرام میں ڈوبے رہتے ہیں، ہم اور آپ بیوی بچوں کے چکر میں حرام کمائی کر کے جمع کر رہے ہیں، اولاد کے چکر میں حرام کمائی کر لا کر جمع کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق جب ان کا غلام تھا ان کو معلوم نہیں تھا کہ حلال چیز تھی یا حرام چیز، جب جان لیا تو وہ چیزیں اپنے منہ سے اگال دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نقطت فی قلبی نقطۃ سوداء، جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے، جب انسان خطا کرتا ہے، جب انسان برائی کرتا ہے، جب انسان زنا کرتا ہے، جب انسان شراب پیتا ہے، جب انسان چوری کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے ان کے دل میں ایک کالا سا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ انسان توبہ کر لیتا ہے دھیرے دھیرے وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار اسی گناہ کو کرتا رہتا ہے، بار بار شراب پیتا ہے، بار بار اسی برائی کو کرتا ہے، بار بار چوری کیا کرتا ہے، تو وہ دھیرے دھیرے دھبا پورے جسم پر پھیل جاتا ہے، ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نقطت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے ان کے دل میں ایک دھبا پڑ جاتا ہے، کالے رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اگر بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، وہ دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور پورا جسم، پورا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو تیاری آخرت ہی کی تھی کہ اس نے حرام کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، ایک موقع پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اے لوگو تم لوگ ہرگز نیکی کے کام نہیں کر سکتے ہو، بھلائی کے کام نہیں کر سکتے ہو، بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو یہاں تک کہ جو تمہارے نزدیک سب سے محبوب مال ہے، سب سے پسندیدہ مال ہے، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے نہ لگو، اس کو اللہ کے راستے میں دان نہ کرنے لگو، اس کو اللہ کے راستے میں دینے نہ لگو۔ میرے بھائیوں، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آواز گئی،
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی اس آیت پر غور کیا کہ اللہ چاہتا ہے آئے میرے بندو جو تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ مال ہے، جو سب سے عمدہ مال ہے، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اس کو اللہ کے راستے میں دان دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اللہ کے رسول سے کہا آئے اللہ کے رسول، ایک درخت کے باغ ہے جن کا نام بیروہا ہے، وہاں کی نہریں شیریں ہوا کرتی ہے، وہاں کی نہریں خوشبودار ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول اس جگہ پہ جا کے پانی نوش کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کے بالکل قریب تھے۔ یہ کہنا تھا، اب ابو طلحہ انصاری چیخ پڑے کہ اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ یہی چاہتا ہے اس آیت میں کہ سب سے جو پسندیدہ مال ہو اس کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ میرے نزدیک سب سے عمدہ مال اگر کوئی ہے تو وہ بیروہا کا باغ ہے، بیروہا درخت ہے، سب سے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں۔ لیکن ہم اور آپ یہ کیا کرتے ہیں، اناج کا غلہ ہے، اناج کی ڈھیر لگی ہوئی ہے، ہم نے چن چن کر اچھے اچھے اناجوں کو بوریوں میں بھر لیا اور خراب مالوں کو ہم نے الگ کر کے رکھ دیا۔ خزانچی سے کہہ دیا، کیشیئر سے کہہ دیا، مدرسے کے خزانچی سے کہہ دیا، کیشیئر سے کہہ دیا جاؤ وہاں پہ 2 بوری مال رکھا ہوا لے جاؤ۔ لیکن وہ مال کیسا ہے؟ وہ مال جب انسان اپنے مالوں کو الگ کرتا ہے خراب اناجوں سے، خراب غلوں سے، تو اچھے اچھے اناجوں کو ایک طرف کر لیتا ہے اور غلط جو خراب اناج ہے ان گھٹیا قسم کے اناج کو ایک طرف کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے 1-2 بوری لے جاؤ، مدرسے میں دے دو، مسجد میں دے دو، اور پھر محلے میں اعلان بھی کرواتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ہم نے 2 بوری مسجد میں دے دیا، ہم نے 2 بوری مدرسے میں دے دیا۔ یقین جانیے ایسے مال اگر اللہ کے راستے میں دے رہے تو وہ مال ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اسی گلے سے، اسی اناج کے ڈھیر سے آپ اٹھا کر دے دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ صحیح مال کو نہیں دے سکتے ہیں، عمدہ مال کو نہیں دے سکتے تو اسی مال میں سے آپ دے دیجئے، لیکن خراب قسم کے مال کو آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ آپ جو رزقیہ ہوتی ہے، جو کھلے پیسے ہوتے ہیں، آپ انہی پیسوں کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ بڑا پیسہ ہے، بڑا موٹا پیسہ ہے، بڑا رقم ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دینے میں آپ کی ہچکیاں بند ہو جاتی ہے، ہچکچاہٹ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پورے کے پورا دے دو، حدیث بھی منع کر رہی ہے کہ آپ کے اگر جتنے جائیداد ہے آپ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن آئیے ابو طلحہ کا ایمان دیکھیے، ابو طلحہ کا عمل صالح دیکھیے۔ ابو طلحہ چیخ پڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مال اگر ہے تو بیروہا ہے، آپ لیجئے اس کو اور غریبوں میں بانٹیے۔ اللہ کے رسول نظر آسمان پر اٹھائے، ادھر ادھر دیکھے، کہا ابو طلحہ میں نے آپ کی بات سن لی، آئے ابو طلحہ میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی، آئے ابو طلحہ ایک کام کیجئے، اس درخت کو، اس بیروہا کو، اس باغ کو اپنے عزیزوں میں بانٹ دیجئے، اپنے قرابت داروں میں بانٹ دیجئے، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیجئے۔ ابو طلحہ نے ویسا ہی کیا اور اس درخت کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ یہ نیک عمل تھا یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اے مسلمانوں، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لینا، سونے سے پہلے جب سرانے پہ تکیہ ہو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا کہ ہم نے دن میں کون سی غلط کام کیا ہے، کون سی برائی کی ہے اور کون سی نیکی کے کام کیے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد کرتے رہنا کہ دن میں ہم نے کتنے انسانوں کو گالیاں دیا ہے، دن میں ہم نے کتنے انسانوں کو گالیاں دیا ہے، دن میں ہم نے کتنے نیکی کے کام کیے ہیں۔ یا پھر یہ سوچ لینا کہ اللہ نے 60 سالہ زندگی دی ہے، ان 60 سالہ زندگی میں پھر ایک سال جوڑیے، ایک سال میں 12 مہینہ جوڑیے، ایک مہینہ میں 30 دن جوڑیے، اور ایک دن میں 24 گھنٹے جوڑیے، اور 24 گھنٹے میں 60 منٹ جوڑیے، اور 60 منٹ میں 60 منٹ میں 60 سیکنڈ جوڑیے، اور سوچیے کہ ہم نے ان سیکنڈوں کو کہاں لگایا، ہم نے ان منٹوں میں کیا نیک عمل کیا، ہم نے ان منٹوں میں، ان گھنٹوں میں کیا برائی کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔
حضرت خبیب ایک ایسے صحابی ہے، ایک مرتبہ خبیب کو پکڑا گیا، مکے کی گلیوں میں لا کر اعلان ہوتا ہے کہ خبیب کو پکڑا گیا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، اریسٹ کیا گیا اور کہا گیا لوگوں اے مکہ کے کافروں، خبیب کو پکڑ لیا گیا ہے، خبیب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، تم میں سے کون ہے جو خبیب کو خریدنا چاہے؟ حارث کی بیٹی، حارث کا بیٹا، حارث کے پورے پریوار، حارث کے قبیلے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، اس لیے کہ جنگ بدر میں حارث کو قتل کیا تھا، ان کے اہل خانہ نے اس کو خرید لیا اور اس نیت سے خریدا کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے، ہم ان سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے جنگ بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حارث کے گھر میں خبیب کو باندھ دیا گیا، مضبوط پیلاروں سے باندھ دیا گیا، جکڑ دیا گیا، لوہے کی زنجیر سے جکڑ دیا گیا، لیکن حارث باندھے ہوئے ہیں، پیلر میں ان کو باندھ دیا گیا ہے، لیکن غیبی طور سے ان کے پاس انگور کا خوشہ آ رہا ہے، انگور کا گچھا آ رہا ہے، اور حارث ان قیدی کی حالت میں جبکہ ان کے پیلروں سے باندھ دیا گیا ہے، سب دشمنی دشمن ہے، لیکن ان باندھی ہوئی حالت میں حارث کھجور کا گچھا انگور کا خوشہ کھا رہا ہے، انگور کھا رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے، کیا بات ہے، خبیب کو تو پکڑا گیا ہے، خبیب کو تو پکڑا گیا ہے، خبیب کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، خبیب تو ایک قیدی ہے، لیکن ان کے پاس انگور کا خوشہ کہاں سے آ رہا ہے، انگور کا گچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ حارث کی قید میں خبیب ہے اور خبیب کو پکڑا گیا ہے اور سب اس کے دشمن ہیں، کچھ دنوں میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن انگور کا خوشہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، انگور کا گچھا ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یقین جانیے کوئی اگر دشمن ہو ہم اس کو ماریں گے یہ بھی طے ہے، ہم ان سے بدلہ لیں گے یہ بھی طے ہے، لیکن ہم اپنے دشمنوں کو اچھے اچھے پھل کیسے کھلائیں گے؟ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں انگور کا موسم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ خبیب کو غیب سے انگور کھلا رہا تھا، اللہ تعالیٰ خبیب کو غیب سے انگور دے رہا تھا۔ خبیب نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی تھی؟ خبیب نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی تھی؟ جب اعلان ہوا کہ اے خبیب آپ کو قتل کر دیا جائے گا، پھر ایک میدان میں لے جایا گیا، خبیب کو ایک میدان میں لے جایا گیا اور کہا گیا خبیب اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں سولی پر لٹکا دی جائیں گی، اب تمہیں مار دیا جائے گا، تمہارا کام ختم ہے۔ خبیب ایک بات بتاؤ، مجرموں سے آخری اچھا پوچھی جاتی ہے، مجرموں سے آخری تمنا پوچھی جاتی ہے، جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو ان سے آخری خواہش پوچھ لیے جاتے ہیں، اے خبیب تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کیا تمہیں اپنے بہن سے ملنا ہے؟ کیا تمہیں اپنی ماں سے ملنا ہے؟ کیا تمہیں اپنے باپ سے ملنا ہے؟ کیا تمہیں کسی سے ملنا ہے؟ خبیب نے کہا نہ مجھے اپنے ماں سے ملنا ہے، نہ مجھے باپ سے ملنا ہے، نہ بھائی سے ملنا ہے، نہ کچھ مجھے کھانے کو چاہیے، نہ مجھے اس زمانے میں جو بھی چیزیں چلتی تھی، جو بھی پھل وغیرہ چلا کرتا تھا، نہ مجھے انگور چاہیے، نہ کھجور چاہیے، نہ مجھے اناج چاہیے، نہ کسی کی نرم گرم بستر چاہیے، نہ کوئی ہماری خواہش ہے، اگر خواہش ہے تو صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دیجئے۔ خبیب نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیجئے۔ میرے بھائیوں، خبیب 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد کافروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے مکہ کے کافروں، آج میں نے نماز ہلکی پڑھی، آج میں نے نماز شارٹ کر کے پڑھی، آج میں نے نماز مختصر پڑھی، جس نماز میں 5 منٹ کا ٹائم لگے گا اس نماز کو میں نے 3 منٹ میں ہی ادا کی، جس نماز میں 10 منٹ کا ٹائم لگے گا میں نے اس نماز کو 5 منٹ میں ادا کی، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سوچو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو نرم گرم بستر پسند ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خبیب کی آخری خواہش ہوئی، آخری تمنا ہوئی تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہوئی، اور یہ کہنے لگا کہ میں جلدی جلدی نماز اس لیے پڑھی کیونکہ مجھے اپنے حقیقی رب سے ملنا ہے، مجھے اس دنیا کی زندگی پسند نہیں ہے، میں اس دنیا کی زندگی کے لیے تیاری کر رہا ہوں، میں اپنے حقیقی رب سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے مکہ کے کافروں، اس لیے میں نے نماز کو لمبی نہیں کی، اگر میں نماز میں 2 منٹ اور تاخیر کرتی تو چل سکتا تھا، لیکن دنیا کی زندگی سے
پس دنیا کی زندگی پسند نہیں ہے اور آخرت کی زندگی کو میں نے پسند کر لیا ہے, آخرت کی زندگی سے محبت ہو گئی ہے. میرے بھائیو, خبیب نے آخری آخری خواہش نماز پڑھنے کی اس لیے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر. آئیے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئی, لیکن اسلام لانے سے پہلے جب ان کا بھائی کا انتقال ہوا, ان کے بھائی صخر کا انتقال ہوا, یہ مرثیہ پڑھنے لگی, ماتم کرنے لگی, سینہ پھاڑنے لگی. کسی کی موت پر, بھائی کی موت پر, باپ کی موت پر, بیٹے کی موت پر سینہ پھاڑا جاتا ہے, گریبان پھاڑا جاتا ہے. یہ اپنے بھائی کی موت پر کب؟ جب اسلام لے کے نہیں آئی. زمانہ جاہلیت میں جب اسلام لے کر نہیں آئے, اپنے بھائی کی موت پر آنسو بہا رہی ہے اور اپنے دونوں آنکھوں سے کہہ رہی ہے الا تبکیانی لصخر الندی, اے میری دونوں آنکھیں, کیا تم صخر کے انتقال کے موقع پر, کیا تم صخر کے انتقال سے رو گے نہیں؟ اے میری دونوں آنکھیں, اتنا رو کہ رونے میں ولا تجمدا, بخیلی نہ ہو, اتنا آنسو گراؤ. اپنی آنکھ سے کہہ رہے کون؟ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام لے کے نہیں آئی تھی, بھائی کے انتقال کی بات ماتم کر رہی ہے, مرثیہ پڑھ رہی ہے, اور کیا کر رہی ہے؟ اپنے دونوں آنکھوں سے الا تبکیانی لصخر الندی, کیا ہے میری دونوں آنکھیں, کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ رونے میں بخیلی نہ کرو, آنسو گرانے میں بخیلی نہ کرو بھائی کے انتقال کے موقع پر. لیکن میدان جنگ میں, قادسیہ کے جنگ میں اعلان ہوا, خنسا اپنے چار بیٹوں کے ساتھ جب اسلام لے آئی, خنسا 4 بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں ہے, قادسیہ کے جنگ میں ہے, اور قادسیہ کے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے 4 بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے, اے میرے 4 بیٹے سنو, تم نے اپنے مرضی سے اسلام لے آیا, تمہارے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا, تمہارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا, تم نے اپنے مرضی سے اسلام لے آیا ہے, تم نے اپنے مرضی سے اسلام لے آیا. اے میرے بیٹوں, میری نصیحت یہی ہے, میں نے جس طرح تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی, تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا, آج تم اس جنگ میں ہو, جنگ قادسیہ میں ہو, تم اتنا لڑائی کرو, تم میدان جنگ میں لڑائی کفار سے لڑتے رہو. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اللہ جنگ کرنے والوں کو, جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تم اس میدان میں لڑائی کرو, اللہ پسند کرتا ہے, اتنی لڑائی کرو. اگر کفار تم پر حملہ اور تم پر چڑھائی کر کے بیٹھے, تم بھی لڑائی کرو, تم بھی ان کا مقابلہ کرو. اس لیے کہ اللہ جنگ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, جو تم پر چڑھائی کرے اور تم اس موقع پر ان سے اگر لڑائی کرتے ہو تو اللہ اس موقع پر اس جہاد کرنے والے مجاہدین کو پسند کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اور یہ بھی نصیحت کرتے ہیں, اے میرے بیٹوں, میدان جنگ میں اگر تم مارے جاؤ, قتل کیے جاؤ, شہید ہو جاؤ, تو تم پرواہ اپنی جان کی نہیں کرنا, اگر پرواہ کرنا تو اسلام کی پرواہ کرنا. اسلام سے پہلے اپنے بھائی کے انتقال کے موقع پر, بھائی کے انتقال سے رو رہے ہیں, مرثیہ گا رہے ہیں, لیکن جب اسلام لے کے آ گئی, آخرت کی تیاری دیکھیے, اپنے 4 بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہی کہ اے میرے بیٹوں, اسلام کا پرچم جھکنے نہ دینا, اسلام کا جھنڈا مغلوب نہ ہونے دینا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہمیشہ اسلام کا جھنڈا غالب کرتے رہنا. ماں کی نصیحت سنتے ہی بیٹے نے جنگ کی تیاری شروع کی, جنگ میں لڑنا شروع کیا. میرے پیارے ساتھیوں, لڑتے گئے اور 4 کے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے. جب حضرت خنسا کے پاس یہ خبر آئی کہ ماں تمہارے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے, ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا, کہا کہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. پڑھا
میرے بھائیوں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم اور آپ انا للہ پڑھا کرتے ہیں، غم کے مارے انا للہ پڑھا کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر جن کا چار بیٹا میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا، میدان جنگ میں انتقال ہو گیا، اپنے 4 بیٹے کے انتقال کے بعد بھی ماتم نہیں کر رہی ہے، نوحہ نہیں کر رہی ہے، گریبان نہیں پھاڑ رہا ہے، بلکہ اگر کچھ کہہ رہا تو کہہ رہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے اور میں نے ان 4 بیٹوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ لوگوں نے پوچھا ماں کیا بات ہے، آپ کے 4 جوان بیٹے شہید کر دیے گئے اور آپ ان 4 بیٹے کی موت پر رو نہیں رہے، آپ ماتم نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا شکر کر رہے، اللہ کا شکریہ منا رہے، خدا کا شکریہ منا رہے، اللہ کا شکریہ منا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لفظ خدا استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن جگہ جگہ پہ یہ الفاظ نکل جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کیا آپ رونے کی جگہ خوش ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا لوگوں، قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے سوال کرے، اللہ میرا حساب لے، اللہ مجھ سے حساب و کتاب لے اور کہے اے خنسا، میں نے تم کو دنیا میں 4 لڑکے دیے تھے، 4 بیٹے دیے تھے، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے 4 بیٹے کو کس راہ میں لگایا؟ 4 بیٹے دیے تھے، بتاؤ کس راہ میں لگایا؟ میں اللہ سے یہ کہہ سکوں یا اللہ تو نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، میں نے 4 بیٹے کو کسی چوری کرنے میں، ڈکیتی کرنے میں، سینہ جوئی کرنے میں، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، لاٹریاں لگانے میں، سٹا لگانے میں نہیں لگایا، بلکہ میں نے چاروں کے چاروں بیٹوں کو میں نے تیرے راہ میں قربان کر دیا، میرے 4 بیٹے کی قربانی قبول کر لے۔ اللہ سے میں یہ کہہ سکوں آئے اللہ میں نے ان 4 بیٹوں کو تیرے راہ میں لگا دیا اور میں اس لیے خوش ہو رہی، اس لیے اللہ کا شکریہ منا رہی ہوں۔ اللہ جب مجھ سے سوال کرے تو میں اللہ کو خوشی خوشی جواب دے سکوں اور میں ان سوال کا جواب دے سکوں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زمانے کی مائیں تھی جو ہمیشہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی تھی، وہ میرا بیٹا میدان میں جنگ میں جا رہے ہو لیکن پیٹ پھیر کر بھاگ مت جانا۔ لیکن ہم اگر کہیں بھیجتے ہیں پروٹیسٹ کے موقع پر، کسی موقع پر، تو اپنے بیٹے سے یہ کہتے بیٹا پیچھے رہنا، جب یہ FIR درج ہو تو تمہارا نام اس میں نہ آئے، جب گولیاں چلائی جائے تو تم پیچھے ہٹ جانا، وہ گولیاں تمہارے جسم پہ نہ لگے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کی قدر نہیں ہے۔ آئے اس انصاری صحابیہ کی واقعے کی طرف جن کا باپ بھی میدان جنگ میں شامل ہے، جن کا بیٹا بھی میدان جنگ میں شامل ہے، جن کا بھائی بھی، جن کا شوہر بھی، یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اپنے 4 رشتہ داروں کے ساتھ آئے، اہل خانہ کے ساتھ آئی ہوئی ہے، باری باری خبر آتی ماں میدان جنگ میں تمہارا شوہر انتقال کر گیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جناب محمد الرسول اللہ کیسے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا انتقال کر گیا ہے، کہا کوئی پرواہ نہیں، آمنہ کا لال کیسا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کیسے ہے؟ پھر خبر آئی کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، کہا کوئی پرواہ نہیں۔ پھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھی اس میدان میں شہید کر دیا گیا ہے، 4 کے 4 رشتہ دار اسی میدان میں شہید کر دیا جاتا ہے، اسی جنگ میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی جواب آتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، باپ گیا جانے دو، بھائی گیا جانے دو، بھائی گیا جانے دو، شوہر گیا جانے دو، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ صحیح ہے۔ پھر اطمینان قلبی کے لیے، دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے، دلوں کو تسلی دلانے کے لیے کہا لوگوں میں کیسے مان لوں کہ جناب محمد رسول اللہ صحیح ہے؟ میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نہ کر لوں، تب تک نہیں مانوں گی، تب تک میرے دل کو قرار نہیں آئے گا، سکون نہیں ملے گا۔ بتاؤ جناب محمد رسول اللہ کس جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں جگہ دیکھیے، یہاں پر بڑا مجمع ہے، یہاں پر بہت بڑی بھیڑ ہے۔ اس بھیڑ میں جناب محمد رسول اللہ ہے۔ جب دکھایا گیا یہ آگے بڑھی اور جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو پھر اپنے دلوں کو قرار آیا، سکون آیا، تسلی ہوئی۔ باپ شہید کر دیا گیا، بھائی شہید کر دیا گیا، جوان بیٹا شہید کر دیا گیا۔
फिर भी कोई परवाह नहीं। अगर फिक्र है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो कैसे हैं, आमिना के लाल कैसे हैं। हमारे यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाए, बाप का हो जाए, बेटा का हो जाए, शौहर का हो जाए, हमारी माएँ रोने धोने में लग जाएंगी और खुदा की नाशुक्री करेंगे कि हमें आप कौन खिलाए। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक बेटे से गैर मामूली मोहब्बत किया करते थे। खुदा को आजमाइश करनी थी, इम्तिहान लेना था कि उनका बेटा बीमार पड़ गया, उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। ये बाजार से आता, ऑफिस से आता, जिहाद के मैदान से आता, नबी के चौखट से आता, कहीं से आता, अपने बेटे के बारे में पूछा करते थे। क्या है मेरी बीबी उम्मे सुलैम, बताओ मेरे बेटे की तबीयत अभी कैसी है। उम्मे सुलैम कहते कि तबीयत अभी कुछ पहले से खराब है। इसी तरह करते करते कई दिनों तक चला, लेकिन 8 दिन बाद 10 दिन बाद उनका बेटा इंतकाल कर गया, मर गया। उनके बेटे की वफात हो गई, मर गया। जब अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर आए, कहा बीबी उम्मे सुलैम ये बताओ मेरे बेटे की तबीयत अभी कैसी है। उम्मे सुलैम ने कहा वो मेरे शौहर, वो अबू तलहा, आपकी बेटी की तबीयत पहले से कुछ ज्यादा आराम है, वो इंतकाल कर चुका था। उनके ऊपर सब्र का मुसीबत का पहाड़ जरूर टूट पड़ा था, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, गम का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मोहल्ले में किसी को नहीं बताई कि मेरा बेटा इंतकाल कर गया है। यहाँ तक कि उनका शौहर घर में आया, फिर भी अपने शौहर से नहीं कहा कि आपका बेटा इंतकाल कर गया है, नहीं कहा। अपने बेटे की लाश को घर के किसी कॉर्नर पे, किसी कोने पे रख देती है। कौन? उनकी माँ उम्मे सुलैम अपने शौहर से कहती है और मेरे शौहर मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। दस्तरखान बिछाया गया, खाना लगाया गया, मियाँ बीबी ने खाना खाया और कहा मेरे शौहर आप इसी जगह बैठे रहिए। घर में गई, घर में जाने के बाद सज सवार किया, खूबसूरती का मुजाहिरा किया, अपने आप को ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता व पैरास्ता किया। उसके बाद अपने शौहर के सामने आई, अपने शौहर से बातें करने लगी, मीठी मीठी बातें करने लगी, अपने शौहर के दिल को बहलाने फुसलाने में लग गई, ताकि उनके शौहर को उनके बेटे की याद ना आए, ताकि उनके शौहर को उनके बेटे का नाम ना आए, नाम ना ले पाए। उनको भुलाने के लिए, उनको भुलाने के लिए क्या किया? मीठी मीठी बातें करने लगी, ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता व पैरास्ता होकर आई, खूबसूरत बन के आई, ताकि उनके शौहर का दिल भर जाए और अपने बेटे के बारे में ना पूछे। रात गुजर गई, सुबह दोनों फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने शौहर से कहती है और मेरे शौहर एक बात बताइए, अगर ये कुशियार गांव वाला इस गांव फला तालबोना वाले के पास कोई चीज अमानत रखे, कोई सामान अमानत के तौर पर रखे, तो क्या तालबोना वाले को उस अमानत को वापस करने में हिल हुज्जत होंगे? झगड़े की बात है? कहा नहीं, जैसे अमानत दे वैसे अमानत वापस करनी चाहिए। और मेरे शौहर जब आप जानते ही कि अमानत कोई अगर किसी के पास रखे उसको वैसे ही वापस करनी चाहिए। तो सुनिए, अल्लाह ने आपको अमानत दी थी, अल्लाह ने आपको अमानत दी थी। क्या दी थी? अल्लाह ने आपको अमानत दी थी, अल्लाह ने आपको बेटा दिया था, वो अल्लाह की अमानत थी। अल्लाह ने कल रात शाम को आपसे वो अमानत वापस ले ली, यानी आपका बेटा इंतकाल कर गया। अबू तलहा कहने लगे ओ मैं सुलैम आपने रात में क्यों नहीं बताई, आपने रात में क्यों नहीं बोला, आपने रात में ये खबर मुझे क्यों नहीं दी। ओ मेरी बीवी उम्मे सुलैम, रात में मेरा बच्चा इंतकाल कर गया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन आपने नहीं बताया, क्या बात है? उम्मे सुलैम कहती है ओ मेरे शौहर आपका गुस्सा ना मेरे ऊपर वाजिब होता है, आप मेरे ऊपर गुस्सा आइए, लेकिन एक बात सुनिए, मैंने इसलिए आपको शाम के वक्त नहीं बताई क्योंकि अगर मैं शाम को बता देती आप रोने धोने में लग जाते, आप उसी की तदबीर व तजहीज़ का इंतजाम करने लगते, आप खाना भी नहीं खाते, रात में आराम से भी नहीं सोते, इसलिए मैं मुनासिब समझा कि आपको रात में ना बताओ, सुबह बताओ। जिस तरह मैंने सब्र किया है, अपनी औलाद पर सब्र किया है, अपने बेटे पर सब्र किया है, मैं अल्लाह से ये दुआ करती रही कि अल्लाह जिस तरह मुझे अपने बेटे पर सब्र हुआ, मेरे शौहर को भी अपने बेटे पर
صبر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس دنیا میں دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اس کو دفن کیا گیا، اس کے لڑکے کو دفن کر دیا گیا۔ یہ خبر اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی گئی، یہ ماجرا اللہ کے رسول کو سنایا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو طلحہ، کیا کل رات آپ اپنے بیوی سے ملے تھے؟ کہا ہاں، ہم بستر ہوئے تھے۔ ہاں، اللہ آپ کو ایسا بیٹا دے گا جو عالم دین ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا۔ مورخ لکھتے ہیں پھر اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا ابو طلحہ کا، اور بیٹا پیدا ہونے کے بعد ان سے پھر 5 بیٹا پیدا ہوا اور سب حافظ قرآن تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ کسی کا انتقال ہو جائے رونے دھونے میں لگ جاتے ہیں، ہم اور آپ کسی کا انتقال ہو جائے خدا کی ناشکری کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ کہتی ہے اللہ تم نے تو ہماری قسمت ہی خراب کر دی۔ اے اللہ، ہم کس نصیب لے کے آئے، ہم کتنے بد نصیب ہے کہ ہمارا باپ انتقال کر جاتا ہے، ہمارا بیٹا انتقال کر جاتا ہے، کوئی عورت یہ کہتی ہے ہمارا شوہر انتقال کر جاتا ہے۔ لیکن اے لوگوں، آپ شاید جانتے ہوں گے قیامت کے دن جب آپ کو، والدین کو، ماں باپ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، پیچھے سے ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ جو اس دنیا میں انتقال کر گیا ہے، چھوٹے چھوٹے عمر میں انتقال کر گئے ہیں، وہ آئے گا اور اپنے والدین کی دامن کو پکڑ لیں گے اور اللہ سے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اور کہیں گے یا اللہ تم نے مجھے دنیا میں اپنے ماں باپ سے چھینا تھا، یا اللہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جلال گڑھ بازار جاؤں، یا اللہ مجھے بھی شوق تھا کہ میں اراریا بازار اپنے والدین کے ساتھ جاؤں، اپنے باپ کے ساتھ جاؤں، لیکن تم نے مجھے دنیا سے چھین لیا تھا، اپنے باپ سے الگ کر دیا تھا، اس دنیا میں کم از کم الگ نہ کر۔ اللہ کہے گا آئے چھوٹے چھوٹے بچے، نہیں، تمہارے باپ نے دنیا میں بہت بڑے بڑے غلط کام کیے ہیں، بہت بڑا گناہ کے کام کیے ہیں، آج ان کو جہنم ملیں گے ہی۔ وہ بچے اور دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں جاؤ، میں نے معاف کر دیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے شفاعت کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، جاؤ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کے والدین کو بھی جنت نصیب کر دو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اولاد پر صبر ضروری ہے، کیوں